السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے لیسن کو یاد کر رہے ہوں گے، اور جو اس میں عمل کی باتیں ہیں ان کے اوپر خود بھی عمل کر رہے ہوں گے، اور انشاءاللہ اور دوسروں سے بھی شیئر کر رہے ہوں گے۔ چلیں جی، ہمارا آج کا لیسن ہے پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ، آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 15 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا ترجمہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ وَإِذَا، اور جب، قیلا کہا جاتا ہے، لہم ان کے لیے، لا تفسدوا نہ تم فساد کرو، فی الارض زمین میں، قالوا وہ کہتے ہیں، انما بے شک، نحن ہم، مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں، الا خبردار، انہم بے شک وہ، ہم وہ، مفسدون فساد کرنے والے ہیں، لا نہیں، تفسدوا تم فساد کرو، فی الارض زمین میں، قالوا وہ کہتے ہیں، انما بے شک، نحن ہم، مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں، الا خبردار، انہم بے شک وہ، ہم وہ، مفسدون فساد کرنے والے ہیں، ولیکن لیکن، لا یشعرون نہیں وہ شعور رکھتے۔ اور اذا جب، قیلا کہا جاتا ہے، لہم ان کو، آمنو ایمان لاؤ، کما جیسا کہ، آمنا ایمان لائے، الناس لوگ، قالوا وہ کہتے ہیں، انؤمن کیا ہم ایمان لائیں، کما جیسا کہ، آمنا ایمان لائے، سفہاء بے وقوف، الا خبردار، انہم بے شک وہ، ہم السفہاء وہی بے وقوف ہیں، ولیکن لیکن، لا یعلمون نہیں وہ علم رکھتے۔ وَإِذَا اور جب، لَقُوا ملاقات کرتے ہیں، الَّذِينَ ان لوگوں سے، آمنوا جو ایمان لائے، قالوا وہ کہتے ہیں، آمنا ایمان لائے ہم، وَإِذَا اور جب، خلوا اکیلے ہوتے ہیں، اِلیٰ شیاطینہم طرف اپنے شیطانوں کے، یعنی کہ اپنے ساتھیوں کے پاس جاتے ہیں، قالوا وہ کہتے ہیں، انا بے شک ہم، معکم تمہارے ساتھ ہیں، انما بے شک، نحن ہم، مستہزئون مذاق کرنے والے ہیں،
اللہ اللہ تعالیٰ یستہزئ مذاق کر رہا ہے بہم ساتھ ان کے ویمدہم اور ڈھیل دے رہا ہے فی طغیانہم ان کی سرکشی میں یعمہون وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ جی آیت نمبر 11 میں ہے وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ اوپر کی جو آیات گزری ہیں ان میں منافقین کی بات ہو رہی تھی، آگے بھی انہی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یعنی کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد برپا نہ کرو، وہ اہل مدینہ کے بارے میں ہے کہ وہاں کے جو منافق لوگ تھے وہ مسلمانوں کی باتیں جا کے کفار کو بتاتے تھے اور کفار کی باتیں مسلمانوں کو آ کے بتاتے تھے، تو ان میں آپس میں جھگڑے کروا دیتے تھے، تو وہ زمین میں یعنی کہ فساد کرتے تھے۔ تو اس بات سے منع کیا جا رہا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ کرو، تو آگے سے وہ کیا کہتے تھے کہ ہم تو بلکہ اصلاح کرنے والے ہیں، فساد کرنے والے نہیں ہیں۔ الا انہم هم المفسدون، خبردار بے شک وہ فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمانے ہیں، اصل میں حقیقت میں فساد پھیلانے والے وہی ہیں، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے، اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اصلاح کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 13 میں ہے وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ آمِنُوا اور جب کہا جاتا ہے ان کو ایمان لاؤ، کما جیسا کہ آمن الناس ایمان لائے لوگ، قالوا وہ کہتے ہیں انؤمن کیا ہم ایمان لائیں، یعنی کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تم بھی ایمان لے آؤ جیسا کہ پہلے لوگ ایمان لے آئے ہیں، تو وہ آگے سے کیا کہتے ہیں کہ کیا ہم بھی ایمان لے آئیں، کما آمن السفہاء جیسا کہ بے وقوف ایمان لائے، وہ مسلمانوں کو بے وقوف کہتے تھے، یعنی کہ وہ کہتے تھے کہ یہ بے وقوف ہے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا اور اللہ تعالیٰ کو ماننا شروع کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں۔ الا انہم هم السفہاء خبردار بے شک وہی بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون لیکن وہ علم نہیں رکھتے۔ کیا ہے، وہ کہتے تھے کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، وہ اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، وہ اصلاح کرنے والے نہیں بلکہ فساد پھیلانے والے ہیں۔ وہ مسلمانوں کو بے وقوف کہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا حقیقت میں مسلمانوں بے وقوف نہیں بلکہ اہل منافقین ہی بے وقوف ہیں۔ آیت نمبر 14 میں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا اور جب ملاقات کرتے لوگوں سے وہ ایمان لائے، کہ آمنوا وہ کہتے ہم ایمان لائے، قالوا آمنا جیسا کہ ایمان لائے ہم، وَإِذَا اور جب خلوا اکیلے ہوتے الی شیاطینہم طرف اپنے شیطانوں کے، یعنی کہ جب وہ مسلمانوں کے پاس آتے تو انہیں کہتے کہ ہم تمہاری طرح ایمان لے آئے ہیں، اور جب الی شیاطینہم سے مراد یعنی اپنے ساتھیوں کے پاس، منافقین کے پاس، کفار کے پاس ہی جاتے تو انہیں کہتے کہ ہم ایمان نہیں لے کے آئے بلکہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ قالوا انا معکم انما نحن مستہزئون بلکہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان کے ساتھ محض مذاق کر رہے ہیں، یعنی ہم نے تو یہ مذاق کی بات ایک بنا لی ہے، یہ مذاق ہم ان کے ساتھ کرتے ہیں کہ وہ یہ مان لیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہم ان کے ساتھ ایمان لے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہی ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم اللہ تعالیٰ مذاق کر رہا ہے بہم ساتھ ان کے، ویمدہم اور ڈھیل دے رہا ہے فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ وہ نہیں مذاق کرے بلکہ اللہ تعالیٰ خود ان کے ساتھ ایک مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی ڈھیل دے دی ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم برائی میں کہاں تک چلے گئے ہیں، کتنا آگے بڑھ گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی سرکشی میں انہیں مزید بھٹکا رہے ہیں اور زیادہ انہیں مزید وہ گناہوں کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں آیت نمبر، جیسے ہم نے کل کا جو لیسن پڑھا اس میں بھی منافقین ہی کا ذکر ہوا ہے آیت نمبر 6 سے، اور آج ہم نے آیت نمبر 15 تک پڑھا ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے منافقین ہی کا ذکر کیا ہے۔ دیکھیں منافق انسان کیسا ہوتا ہے، وہ دل سے کچھ اور ہوتا ہے اور اندر سے کچھ اور ہوتا ہے اور باہر سے کچھ اور ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ منافقین کی سزا یہ ہے کہ وہ جہنم میں سب سے نچلے درجے میں ہوں گے،
اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں منافقت سے بچائیں، کیونکہ آج فتنوں کے دور میں بہت سے لوگ ایسے ہیں، بہت ہی کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دل کے صاف ہوں، یعنی کہ ان میں لازمی منافقین ہمارے ارد گرد، ہمارے اپنے رشتہ داروں میں ہم خود منافقت کر جاتے ہیں، کسی کے سامنے جھوٹ بول دیتے ہیں، کسی نے ہمیں کچھ کہا ہوتا ہے، ہم اس کا الٹ کر کے اس کے خلاف بات کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں فوراً یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا فرمایا ہے۔ ایک تو آیت نمبر 7 ہے کہ اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ پھر آیت نمبر 10 میں ہے عذاب علیم، یعنی ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا فرمایا کہ وہ فساد پھیلانے والے ہیں، منافقین کی صفت میں ہے۔ پھر وہ شعور نہیں رکھتے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ علم ہی نہیں رکھتے۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں منافقت سے بچا کے رکھے، منافق رویے سے۔ بہت ہی اچھی دعا ہے منافقت سے بچنے کی۔ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من الکذب وعینی من الخیانت فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور۔ اے اللہ میرے دل کو نفاق سے، میرے عمل کو ریا و نمود سے، میری زبان کو جھوٹ سے اور میری آنکھ کو خیانت سے پاک کر دے۔ بے شک تو آنکھوں کی خیانت اور سینوں کے بھید، چھپے ہوئے راز جانتا ہے۔ اے اللہ میرے دل کو نفاق سے، یعنی کہ کچھ بولنا کچھ اور کرنا کچھ اور، میرے عمل کو ریا و نمود سے، یعنی کہ اگر ہم کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو اس میں ریا کاری نہ ہو، یہ نہ ظاہر کریں کہ لوگ ہمارے واہ کریں، ہم جو کام بھی کریں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں۔ میری زبان کو جھوٹ سے اور میری آنکھ کو خیانت سے پاک کر دے، یعنی کہ ہم جھوٹ نہ بولیں، اور میری آنکھ کو خیانت سے پاک کر دیں، یعنی کہ کوئی بھی ایسی چیز نہ دیکھیں جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے۔ بے شک تو آنکھوں کی خیانت اور سینوں کے چھپے ہوئے راز جانتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہمارا ظاہر اور باطن سب کچھ جانتے ہیں۔ عربک میں اگر نہیں ہم دعا مانگ سکتے تو ہم اردو میں یہ دعا مانگنے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو نفاق سے اور ہمارے عمل کو ریاکاری سے بچا کے رکھے، ہماری آنکھوں کو خیانت سے بچا کے رکھیں۔ چلیں جی، ہمارا لیسن آج کا ختم ہوا ہے۔ انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آج ہم نے ہر نماز کے ساتھ یا ویسے بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں منافقت سے بچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔